بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلے، واضح ہے باہر جانا ہوتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، تو ایسے ہی نکل کر کے نہ چلا جائے. دروازہ بند کیا، گھر والوں کو سلام کیا، اس کے بعد نکل گئے، یا سلام کیے بغیر، کچھ بتائے بغیر جو ہے نکل گئے. تو گھر سے باہر نکلنے کے بھی آداب ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، انہیں اپنائیں، اس کے مطابق گھر سے باہر نکلیں تاکہ آپ کو اس کی برکات ملیں. اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں، یہ نشانی اور علامت بنے کہ آپ متبع رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غلام رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ اطاعت کرنے والے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو اس کی برکات مل سکیں. فرمایا من قال اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلے تو یوں کہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی میرا نکلنا جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے نام سے جو ہے میں ابتدا کر رہا ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ گناہ سے پھر جانا، نیکی کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. فرمایا جب انسان یہ کلمات پڑھ دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کفیتا و وقیتا و تنا عن الشیطان، کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ کی کفایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور شیطان جو ہے اسی وقت اس کی طرف سے بھاگ جاتا ہے، وہاں سے الگ ہو جاتا ہے. اب شیطان اس کے ساتھ نہیں رہتا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے، لیکن جب انسان گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور وہی بات واضح ہے، شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں برے خیالات ڈالنا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنا، اور پھر جو ہے اس کے منفی خیالات اس کے ذہن میں پیدا کرنا اور اسے اذیت و نقصان پہنچانا، برائی کی طرف راغب کرنا. یعنی شیطان تو انسان کا دشمن ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان ہوں یا شیطان کے جو کرندے ہیں ان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یا نقصان پہنچانے والے ہیں. لہذا پہلا کام جو ہے آپ نے یہی کرنا ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہیں. یہی گھر سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو یوں پڑھا کرتے تھے بسم اللہ رب اعوذ بک من اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یا او اجہل او یجہل علی. اعوذ بک من ذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 26,616. سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے 5094 حدیث نمبر ہے، جامع ترمذی میں ہے 3427 ہے، سنن نسائی میں ہے 5486، سنن ابن ماجہ میں ہے 3884، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. تو جب انسان گھر سے نکلتا ہے یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے، یعنی تیری ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو تیری حفاظت میں، نگرانی میں دیتا ہوں، پناہ میں دیتا ہوں، اس سے کہ میں دین سے پھسلوں. من الذلہ،
یعنی دین سے الگ ہو جاؤں، دین سے نکل جاؤں، یا فرمایا او عدل، یا گمراہ ہو جاؤں، او عدل یعنی میں گمراہ ہو جاؤں، او اظلم یا میں کسی پر ظلم کروں، او اظلم یا میرے اوپر جو ہے کوئی ظلم کرے، او اجہل یا فرمائے کہ جو کوئی میرے اوپر جو ہے جہالت کرے، یعنی گالی گلوچ یا تکلیف پہنچائے، یعنی میں خود جہالت کروں، یعنی کسی کو تکلیف پہنچو، یہ میرے اوپر جو ہے جہالت کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی سے نکلے تو یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ رب اعوذ بک من اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ حدیث جو ہے مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے 26,616 ہے، سنن ابو داؤد میں ہے 5,094، جامع ترمذی میں ہے 3,427 ہے، سنن نسائی میں ہے 5,486 ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 3,884۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں دین سے پھسل جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں، یا میں ظلم کروں یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے، یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جو ہے کوئی جہالت کا ارتکاب کرے۔ تو واضح ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، جب ہم گھر سے نکلیں تو پھر ہم یہ کلمات پڑھ کر کے نکلیں، تو واضح ہے اس کی برکات ملیں گی، بہت زیادہ برکات ملیں گی کہ ایسے شخص جو ہے گھر سے نکلنے والا جو ہے راستے میں آنے والی جو خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، کیونکہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو پھر راستے میں کئی فتنے ہوتے ہیں، کئی خرافات ہوتی ہیں، کئی معصیت والے کام ہوتے ہیں، جہاں اس نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت، باقی جو ہے شر پسند کے شر سے اپنے آپ کو بچانا، یا ہمارے معاشرے میں جو حاسدین کا حسد ہوتا ہے، جو اذیت والے کام ہوتے ہیں، اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی عادت بنانی ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، پہلے والے یاد ہو جائے تو وہی بہتر ہے، اگر یہ والے یاد کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔